الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہماری گفتگو تیمم کے ذیل میں چل رہی تھی اور جن چیزوں پر تیمم ہونا چاہیے اس کا بیان تھا. مسئلہ نمبر 360 اور مسئلہ نمبر 360 اس میں آگے خوئی اور آگے سیسانی کے درمیان اختلاف ہے. فرماتے ہیں کہ آگے سیسانی فرماتے ہیں کہ وہ گرد و غبار کہ جو کارپیٹ میں یا جو گرد و غبار جمع ہو جاتا ہے، جیسے بعض اوقات انسان ایک عرصے کے لیے گھر کو چھوڑ کر جائے تو گرد و غبار جمع ہو جاتا ہے، تو اس گرد و غبار کے اوپر تیمم کرنا کہ جسے نرم مٹی کہا جاتا ہے. نرم مٹی بہت ہی مختصر سی مٹی ہوتی ہے، اس پر تیمم کرنا اہل سیستانی کے نزدیک حالت اختیاری میں بھی جائز ہے. اگرچہ اگر کوئی حالت اختیاری میں اجازت نہیں دیتے ہیں، جو گرد و غبار ہے اس کو اگر سیستانی یعنی جس کو نرم مٹی کہا جائے عرفاً کی یہ نرم مٹی ہے. تو اس میں اگر سیستانی کے لحاظ سے اس گرد و غبار کے اوپر تیمم صحیح ہے، لیکن اگر کوئی حالت اختیاری میں اس کی اجازت نہیں دیتے. لیکن آگے سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ حالت اختیاری میں اس پر تیمم نہ کیا جائے. اگر انسان کے پاس آپشنز ہوں، وہ جو اوپر چیزیں بیان کی گئیں اگر وہ چیزیں موجود ہوں تو اس صورت میں جو ہے وہ اس گرد و غبار کی جس کو نرم مٹی کہا جائے عرف میں مختصر سی جو خاک ہوتی ہے، حالت اختیاری میں اس پر تیمم نہ کیا جائے. احتیاط مستحب ہے آگے سیستانی کی. لیکن اگر کوئی اجازت دیتے ہیں کوئی احتیاط واجب لگاتے ہیں، آگے سیستانی جو وہ اجازت دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر جیسے لباس میں اگر ایک طویل عرصے سے لباس کو دھویا نہ ہو، اور مثلا جیسے سویٹر ہوتا ہے، گرم کپڑے ہوتے ہیں تھوڑے موٹے ہوتے ہیں، یا گھر کے کارپیٹ ہے، قالین ہے جس میں مٹی اندر چھپی ہوئی ہے، ظاہر نہیں ہے، وہ مٹی ظاہر نہیں ہے، چھپی ہوئی مٹی ہے، تو اس پر تیمم صحیح نہیں ہے. لیکن اگر انسان کے پاس کوئی چیز موجود نہ ہو لیکن وہ یہ کام کر سکتا ہے کہ اس کے اندر سے مٹی کو جاڑ کر خاک جمع کر سکتا ہے، تو واجب ہے یہ کام کرنا. اگر خاک جاڑ کر اگر اس مٹی کو جمع کر کیا جا سکتا ہو جس پر کم از کم اتنی مٹی ہو کہ اس پر تیمم صحیح ہے،
اب چاہے آغاز ثانی کی تعبیر کے اعتبار سے یا کوئی کی تعبیر کے اعتبار سے، تو پھر اس صورت میں واجب ہے کہ اس کپڑے کو، اس کارپیٹ کو، ان پردوں کو جاڑ کر خاک کو جمع کیا جائے، مٹی کو جمع کیا جائے۔ لیکن جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر کوئی حالت اختیاری میں گرد و غبار کو پر تیمم کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں جس پر تیمم کرنا صحیح ہے، اور یہی لباس وغیرہ یا چیزوں کے اوپر جو گرد و غبار ہے، اگر اتنا گرد و غبار کی جسے اب اگر کوئی فرماتے ہیں کہ اکثر فل اکثر، اکثر فل اکثر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر زیادہ گرد و غبار، یہ اس صورت میں بات چل رہی ہے کہ جب وہ چیزیں اویلیبل نہ ہو جس پر حالت اختیاری میں تیمم صحیح تھا۔ اب فرض ہے کہ وہ پاسبل نہیں ہے، نہ ہمارے پاس مٹی ہے، نہ ریتی ہے، نہ پتھر ہے، نہ کنکر ہے، کوئی بھی ایسی چیز موجود نہیں جس پر تیمم کرنا صحیح ہے۔ یہ ساری چیزیں، ان میں سے کوئی چیز بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں اگر کوئی فرماتے ہیں کہ پھر جس کو آگے سیستانی نے حالت اختیاری میں اجازت دی تھی، گرد و غبار، گرد و غبار میں اگر کوئی فرماتے ہیں کہ اکثر فل اکثر، اکثر فل اکثر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر آپ زیادہ گرد و غبار جمع کر سکتے ہیں تو واجب ہے زیادہ سے گرد و غبار جمع کریں، اگر زیادہ نہیں تو اس سے کم، اگر وہ بھی نہیں تو اس سے کم، اگر وہ بھی نہیں تو اس سے کم، خلاصہ یہ گرد و غبار کہلائے۔ یہاں پر کوئی بھی یہی فرماتے ہیں کہ لیکن اگر جو ہے وہ ان کو قالین کو، پردوں کو، کپڑوں کو جاڑ کر اگر مٹی، جس کو مٹی کہا جائے، اگر جمع کیا جا سکتا ہو، دیکھیے غبار اور مٹی میں فرق ہے، واضح ہے یہ فرق، ایک گرد و غبار ہے، ایک مٹی جسے مٹی کہا جائے۔ خلاصہ یہ کہ آپ کوئی فرماتے کہ اگر مٹی کو، اگر ان کو جاڑ کر اگر مٹی درست کرنا ممکن ہو تو پہلے اسٹیپ پہ تو یہ واجب رہے گا، پھر یہ فرسٹ کیٹیگری میں داخل ہو جائے گا جہاں حالت اختیاری میں تیمم جائز تھا۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر گرد و غبار، اور گرد و غبار میں اکثر فل اکثر، اکثر فل اکثر کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی اگر 100% گرد و غبار حاصل ہے، مثال کے طور پر 50 گرام گرد و غبار حاصل ہے تو 40 گرام پہ نہ جائے، 40 گرام اگر اویلیبل ہے تو 30 گرام پہ نہ جائے، اس طریقے سے اکثر فل اکثر کا خیال رکھا جائے۔ مسئلہ نمبر 361، خب 361 میں فرماتے ہیں کہ اگر غبار پر بھی تیمم ممکن نہ ہو، غبار پر بھی اگر تیمم کرنا، گرد و غبار کے اوپر بھی تیمم کرنا ممکن نہ ہو، اویلیبل نہیں ہے، ہمارے پاس کیچڑ موجود ہے، کیچڑ، کیچڑ کس کو کہتے ہیں؟ جب خاکی زمین ہو، مٹی والی زمین ہو، اس پر بارش ہو جائے تو اس کو کیچڑ کہا جاتا ہے، عرفاً کیچڑ کہا جائے۔ اگر وہ فرسٹ کیٹیگری اویلیبل نہ ہو، گرد و غبار اویلیبل نہ ہو، وہ گرد و غبار کی جس کو آگے سیستانی حالت اختیاری میں اجازت نہیں دیتے تھے وہ بھی اویلیبل نہ ہو، آپ ہی کے اعتبار سے تو گرد و غبار پر ویسے ہی صحیح نہیں ہے، یہ سب کچھ اویلیبل نہ ہو تو پھر کیچڑ ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں وحل، واو ہے لام وحل، وحل یعنی کیچڑ، پھر اس صورت میں کیچڑ پر تیمم جائز ہو جائے گا۔
خوف یہاں پر اچھا یہاں پر ایک نقطہ اگر سیستانی دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ اگر اس کو خشک کرنا ممکن ہے، ہمارے پاس ہیئر ڈرائر ہے، مائکرو ویو میں فار ایگزامپل چولہے پہ رکھ کر گرم ہوا چل رہی ہے، تھوڑی دیر وہاں رہنے دیں. خلاصہ ہے کہ اگر اس کو خشک کرنا ممکن ہے تو پھر واجب ہے کہ خشک کیا جائے، یعنی یہاں پر خشک کرنا واجب ہو جائے گا، خشک کرنا واجب ہو جائے گا، اور ضروری ہے کہ وہ خشک کرے اس کیچڑ کو، تاکہ جو ہے وہ پھر وہ فرسٹ جو کیٹیگریز بیان کی گئی تھی اس میں وہ داخل ہو جائے. اچھا یہاں پر آگے سیستانی ایک نقطہ بیان کرتے ہیں. اب یہ مختصر سا ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ آیا یہ تمام کے تمام تیمم میں آگے سیستانی یہ فرماتے ہیں کیچڑ والی صورت میں فرماتے ہیں؟ توجہ فرمائیں، یہ جو بھی بات کرنے جا رہے ہیں کوئی آگے سیستانی یہ کیچڑ والی صورت میں ہے یا تمام تیمم کی صورت میں ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب تیمم کریں تو اس کے اوپر جو خاک لگ گئی ہے اس کو پورا صاف کر لینا، یہ جائز نہیں ہے. پورا صاف کر لینا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اس میں سے کوئی چیز بھی بالکل تھوڑا سا بھی نہ جاڑے، جو لگ گیا ہے ہاتھوں میں تھوڑا سا بھی نہ جاڑے، بلکہ جتنا ہے اسی سے تیمم کرے. یہ احتیاط واجب ہے. لیکن ہاں اگر صورتحال یہ ہو کہ اتنا کیچڑ ہو کہ عرفاً یہ نہ کہا جائے کہ ہاتھ سے آپ نے مسح کیا ہے، ایسا یعنی کیچڑ سے مسح کیا ہے، تو پھر جو وہ اس کو ایک حد تک صاف کیا جائے، اتنا صاف کیا جائے کہ یہ کہا جائے کہ ہاتھ سے آپ نے مسح کیا ہے. توجہ فرمائیں، نے ہاتھ سے مسح کیا ہے، اتنا کم از کم ہونا چاہیے. آگے کوئی گرد و غبار کو پہلے لے کر آتے ہیں، کیچڑ کو بعد میں لے کر آتے ہیں. آگے سیستانی کے نزدیک 3 اسٹیپ ہے. اگر گرد و غبار اتنا گرد و غبار ہے کہ اس کو عرفاً مٹی کہا جائے، عرفاً مٹی کہا جائے تو وہ تو حالت اختیاری میں جائز ہے. اس کے بعد کیچڑ، اگر کیچڑ اویلیبل نہ ہو تو وہ مختصر گرد و غبار کی جو حالت اختیاری میں جائز نہیں تھا لیکن حالت مجبوری میں اجازت مل جائے گی. بس آگے سیستانی کی سیکوینس کیا بنی؟ وہ گرد و غبار کے جو عرفاً مٹی کہا جائے، ہلکی نرم مٹی کہا جائے، کیا کوئی اجازت نہیں دیتے تھے. اگر نرم مٹی کہا جائے تو آگے سیستانی کی نزدیک سے وہ پریفریبل ہے، پھر کیچڑ، اور پھر جو کو مختصر گرد و غبار کی جس کو نرم مٹی بھی نہ کہا جائے، یعنی وہ گرد و غبار کی جو کپڑوں میں قالین میں چھپی ہوئی ہے. گرد و غبار بعض اوقات جو پیلوز ہوتے ہیں، تکیے ہوتے ہیں، اس میں بھی اگر آپ زور سے ہاتھ مارے تو گرد و غبار نکلتا ہے، اس میں سے گرد و غبار نکلتا ہے. آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ فرسٹ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو بیان کیا جس میں وہ گرد و غبار بھی شامل ہے کہ جس کو نرم مٹی کہا جائے، وہ سب فرسٹ کیٹیگری میں. پھر کیچڑ، اور پھر چھپی ہوئی گرد و غبار، وہ گرد و غبار کی جو قالین میں، پیلوز میں، کپڑوں میں جو چھپی ہوئی گرد و غبار ہے کہ جس کو ہم جانتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس میں گرد و غبار نکل رہا ہے. تو یہ آگے سیستانی کی سیکوینس ہے. آگے کوئی کی سیکوینس کیا ہے؟ وہ پہلے تو مٹی، خاک، پتھر، کنکر، ڈھیلے، یہ پہلا فرسٹ حالت اختیاری میں. پھر گرد و غبار جتنا اکثر فل اکثر کا خیال رکھا جائے، اکثر فل اکثر
یہ اکثر پر اکثر کو ہم نے بیان کر دیا، یعنی جتنی زیادہ سے زیادہ ممکن ہے اس کو کیا جائے. اگر یہ ممکن نہ ہو تو اگر کوئی کہتے ہیں کیچڑ، توجہ کیا آپ نے کہ آسان الفاظ میں یوں بیان کریں کہ اگر سیستانی کے لحاظ سے کیچڑ پہلے ہے پھر وہ گرد و غبار کی جو نرم مٹی نہ کہلائے. اگر کوئی کے لحاظ سے گرد و غبار پہلے ہے بعد میں کیچڑ ہے، یہ ڈفرنس یاد رہے. اگر ان سب سے عاجز ہے، کچھ بھی موجود نہیں ہے، کچھ بھی موجود نہیں ہے، حتیٰ وہ گرد و غبار کی جو جاڑنے سے تھوڑا بہت جو ایک خاص نکل رہی ہوتی، جو تھوڑا سا غبار نکل رہا ہوتا ہے، وہ بھی موجود نہیں ہے، کچھ بھی موجود نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں یہ شخص فاقد الطہورین کہلائے گا. فاقد الطہورین، فاقد کس کو کہتے ہیں؟ ان اویلیبل. طہورین دو پاک کرنے والی چیزیں، دو پاک کرنے والی چیزیں، ایک پانی ایک خاک، ایک پانی ایک زمین. روایت کا جملہ ہے نا، شیعہ سنی دونوں ظاہراً کتابوں میں ہے کہ جعلت الارض مسجدا و طہورا، کہ زمین کو میرے لیے جائے سجدہ قرار دیا. ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے، جعلت الارض مسجدا و طہورا یا مسجدا و طہورا، کہ زمین کو میرے لیے جائے سجدہ قرار دیا ہے اور طہور قرار دیا ہے. طہور یعنی پاک کرنے والا. تو مٹی اور زمین کیا ہے؟ پاک کرنے والا ہے، لیکن حالت اختیاری میں نہیں. ایسا نہیں کہ میرا ہاتھ نجس ہو گیا تو میں زمین پہ پھیر دوں تو میرا ہاتھ پاک ہو جائے گا، اور یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اور کب مٹی پاک زمین پاک کرے گی، یہ جو ہے وہ ہمیشہ نہیں ہے، وہ ہر جگہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ اور ہر جگہ نہیں ہے. تو جو فرماتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ ہر جگہ تمام نجس چیزوں کو پاک نہیں کرتی ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیل مطہرات میں آئے گی آگے، جو ایک بحث ہے نجاسات اور مطہرات کی، وہاں پر اس کو بحث کریں گے. ایک حد تک زمین پاک کرنے والی ہے، دو چیزوں کو پاک کرنے والی ہے. انشاءاللہ ایک کی تفصیل بعد میں آئے گی. ایک کی تفصیل یہاں پر کہ تیمم سے جو طہارت حاصل ہوتی ہے، کس کا، کیسے؟ مٹی پر ہاتھ پھیرنے سے، مٹی پر ہاتھ مارنے سے، مٹی پر ہاتھ مارنے سے جو طہارت حاصل ہوتی ہے، یہ زمین سے، جس کو زمین کہا جائے، جس میں پتھر وغیرہ سب شامل تھے، جس کی تفصیل آئی، تو یہ طہور ہے. یہ طہور یعنی پاک کرنے والی. بس اگر کسی کے پاس فاقد الطہورین ہو، نہ وضو غسل کے لیے پانی موجود ہے، نہ وہ چیزیں اویلیبل ہے جس پر تیمم صحیح ہوگی، جس کی سیکوینس، جس کی فہرست آپ کی خدمت میں بیان کی، تو اس کو کہا جائے گا فاقد الطہورین. دو پاک کرنے والی چیزیں دو پاک کرنے والی چیزیں ان اویلیبل ہیں. تو اس صورت میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے. اگر کوئی وغیرہ یہ فرماتے ہیں کہ فاقد الطہورین، اگر کوئی اگر سیستانی وغیرہ فاقد الطہورین، ان سے نماز ساقط ہے. ساقط کا مطلب یعنی اب انہیں نماز نہیں پڑھنی ہے. اچھا، بعض اوقات ہاسپٹل میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ وضو غسل نہیں کر سکتے ہیں. جو وضو غسل کی ساری ڈیٹیلز ہیں، پاسبل نہیں ہے وضو غسل. ہاسپٹل عام طور پر مٹی وغیرہ کو بھی لے جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، لیکن اگر یہ جو تکیے ہیں، پلوز ہیں، اور اگر اس کے اندر خاک چھپی ہوئی ہے، یہ یہاں پر تیمم کر کے نماز پڑھیں گے. لیکن اگر کچھ بھی اویلیبل نہ ہو تو یہ بن جائے گا فاقد الطہورین، یعنی یہاں پر دو پاک کرنے والی چیزیں ان اویلیبل ہو گئی، پانی بھی اور وہ چیزیں جن پر تیمم کرنا بھی صحیح ہے. تو یہاں پر آگے سیستانی فرماتے کہ فاقد الطہورین سے نماز ساقط ہے. یہ تقریباً واحد مورد ہے
خواتین کے پیریڈ کو چھوڑ کر یہ ایک واحد مورد ہے جہاں پر نماز ساقط ہو جاتی ہے. ڈوبتے ہوئے شخص کے لیے نماز پڑھنا ہے، اور وہ شخص کے لیے کہ جو حالت وضو میں ہو. ڈوبتے ہوئے شخص کے لیے نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن فار ایگزامپل ایک شخص حالت وضو میں نہیں ہے، اب ڈوب رہا ہے، وہ وضو بھی نہیں کر سکتا، معلوم کیسے وضو کرے گا؟ غسل کا کوئی مورد نہیں ہے، تو اب یہ شخص فاقد الطہورین کہلائے گا. اگرچہ اگر کوئی آگے چیز ثانی فرماتے کہ فاقد الطہورین احتیاط مستحب یہ ہے کہ نماز پڑھیں اسی طرح بغیر وضو بغیر غسل کی نماز پڑھیں. احتیاط مستحب ہے بغیر وضو بغیر غسل کی نماز پڑھیں، لیکن واجب ہے کہ بعد میں قضا کریں. اس میں کوئی احتیاط واجب احتیاط مستحب نہیں، فتویٰ یہ ہے کہ بعد میں قضا کریں. واجب ہے ابھی ادا نماز پڑھنا، احتیاط مستحب یہ ہے کہ ادا نماز پڑھیں بغیر وضو بغیر غسل کے، کیونکہ یہ فاقد الطہورین ہے، اور جو ہے وہ بعد میں نماز قضا کرنا ضروری رہے گا. ہو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس برفانی علاقہ ہے، صرف برف ہے، اس میں صرف برف ہے اور نہ خاک اویلیبل ہے نہ پانی اویلیبل ہے، تو اب کیا کریں؟ آیا برف پر تیمم کر لیں؟ اب نہیں. فرماتے ہیں کہ اگر خالی برف ہے، نہ تیمم کی جگہ اویلیبل، نہ تیمم کے لیے کوئی چیز اویلیبل ہے، نہ پانی اویلیبل ہے، تو پھر اس صورت میں یہ فاقد الطہورین ہو جائے گا اور نماز ساقط ہو جائے گی. اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ نماز ایسے ہی پڑھے اور بعد میں اس کی قضا کرے. لیکن اگر خوب یہ توجہ کیجیے گا، اگر دیکھیں میں نے وضو میں بھی یہ بات بیان کی تھی کہ وضو غسل میں مختصر سا پانی، اتنا پانی کہ مختصر اپنی جگہ سے حرکت کریں، اتنا کافی ہے. اچھا عام طور پر انسان کا بدن کی خصوصیت کیا ہے؟ انسان کے بدن کی خصوصیت کیا ہے کہ انسان کا بدن گرم ہوتا ہے. اگر وہ تھوڑی دیر اگر برف کو پکڑ کے رکھے تو پانی ہو جائے گا، بہت ہی مختصر سا پانی بن گیا. اب یہ کرنا ممکن ہے، واجب ہے کہ اس برف کو تھوڑا سا ہی صحیح اس کو مختصر سا پگھلائیں، چاہے بدن کی گرمی کی وجہ سے اگر وہ تھوڑا سا پانی ہو جائے، اتنا پانی ہو جائے کہ اس کو جب پیشانی بال اگنے کی جگہ پہ اس کو ڈالا جائے تو تھوڑا سا جب وہ بہنا شروع ہو جائے تو واجب ہے اس طریقے سے وضو کرنا، واجب ہے اس طرح وضو کرنا. اس صورت میں تو تیمم کچھ بھی جائز نہیں ہوگا. اگر یہ ممکن ہے، اسی طرح غسل اگر مثلا سخت سردی میں اگر پاسبل ہو کسی کے لیے جو عادی ہے مثال کے طور پر اس طرح ٹھنڈے علاقوں میں رہنے کے، تو اس صورت میں جو ہے وہ اگر خلاصہ یہ کہ اگر اتنا اس کو پانی کیا جا سکتا ہو کہ اس اپنی جگہ سے تھوڑا سا حرکت کرے وہ پانی اور تھوڑا سا جو ہے وہ حرکت کرے اس قدر کہ وہ عرفاً دھونا کہلائے، تو واجب رہے گا کہ برف کو چاہے پگھلانا پڑے چاہے ہاتھ پر انسان تھوڑی دیر کے لیے رکھے تو وہ بدن کی گرمی کی وجہ سے وہ لکوڈ فارم میں ہو جائے گا، پانی کی شکل میں ہو جائے گا، تو یہ واجب رہے گا، یہ واجب رہے گا.
یہ تھا مسئلہ نمبر 362. مسئلہ نمبر 363. مسئلہ نمبر 363. خوب کیا ہے 363؟ فرماتے ہیں کہ توجہ کریں کہ پہلے شاید یہ بات بیان ہوئی تھی کہ جس چیز پر تیمم کیا جائے وہ پاک ہونا چاہیے. جس چیز پر تیمم کیا جائے وہ مٹی وغیرہ کیا ہو، پاک ہو. اچھا، جیسے اگر ہم بیابان وغیرہ میں جاتے تو ہمیں کیا معلوم کہ پاک ہے یا پاک نہیں؟ اگر ہم کسی ایسی جگہ گئے ہیں جہاں پر مطلب بیابان ہے، ہمیں کیا معلوم؟ خاص طور پر پاکستان کے جہاں پر ہر جگہ ٹوائلٹس بنے ہوئے ہیں، نہیں معلوم پاک ہے یا نجس. تو وہی قانون چلے گا جو شروع میں بیان کیا تھا. اصالت و طہارت، شک ہے پاک ہے یا نجس تو اسے پاک سمجھیں، صحیح نا. بس جس چیز پر تیمم کیا جائے وہ پاک ہونا چاہیے. جس چیز پر تیمم کیا جائے وہ پاک ہونا چاہیے. خوب، اب یہاں پر یہ تو فتویٰ ہو گیا. آگے سیستانی وضو میں بھی یہ شرط لگاتے تھے اور بیان ہوا یا ہوا ہوگا حتماً، اور تیمم میں بھی یہ شرط لگاتے ہیں. کیا؟ ایک دفعہ پاک پاک شرعی ہے، ایک دفعہ پاک پاک عرفی ہے. پاک کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یا صاف کو کیا کہتے ہیں؟ صاف کو کہتے ہیں نظیف، کہتے ہیں نا. مثلا ایک روایت ہے کہ سندن ضعیف ہے کہ النظافت من الایمان، کہ نظافت ایمان کی علامت ہے. روایت مرسلہ ہے، ضعیف السند ہے یہ، لیکن عام طور پر جو وہ عمومی جگہوں پہ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، باقی پوری زندگی میں تو رسول یاد نہیں آتے، لیکن اپنے کام کو چلانے کے لیے انسان احادیث سے سہارا لیتا ہے. بالخصوص جو مسلمان ماحول اور مسلمان اپنے آپ کو جو معاشرہ کہتا ہے، وہاں پر اس قسم کی حدیثوں کو اپنے استفادے کے لیے انسان استعمال کرتا ہے. اللہ یہ حرج نہیں ہے، کوئی اچھی بات بھی ہے. النظافت من الایمان، نظافت نظیف، نظیف یعنی پاک صاف. ایک دفعہ صاف اور پاک شرعی کہ جس کی بحث آگے نجاست و طہارت میں آئے گی، اور ایک پاک اور نظیف عرفی، عرفاً صاف ہو پاک ہو، جس میں انسان کو جس سے کراہت نہ ہو، کراہت نہ ہو. یہ مراد ہے سیستانی کی. آگے سیستانی وضو میں بھی یہ شرط لگاتے تھے، تیمم میں بھی یہ شرط لگاتے کہ احتیاط واجب یہ ہے جس مٹی پر تیمم کیا جائے احتیاط واجب کی بنا پر وہ نظیف عرفی ہونا چاہیے. نظیف عرفی یعنی عرفاً جو کہ وہ کراہت نہ ہوتی ہو اس سے. ایسی خاص مثال کے طور پر جو وہ صحیح کہ نجاست نہیں ہے لیکن کچرا ڈالا گیا ہے، بو آ رہی ہے، گند ڈالی گئی ہے، اگرچہ خاص ہے لیکن اس میں جو ہے وہ کوڑا کرکٹ برابر میں ہونے کی وجہ سے انسان کو گھن چڑھ رہی ہے، گھن آ رہی ہے، تو یہ نظیف عرفی نہیں ہے. احتیاط واجبی کی آگے سیستانی فرماتے کہ یہ حالت یہ جو اس پر تیمم صحیح نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں یہ مسئلہ نمبر 63 چل رہا ہے، یہ مسئلہ نمبر 63 میں ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ مستحب ہے، سیستانی فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ زمین کے اوپری حصے سے تیمم کیا جائے، اندرونی حصے سے تیمم کرنا مکروہ ہے. اسی طرح روڈ اور راستے کی مٹی جہاں سے لوگوں کا آنا جانا ہو اس سے بھی تیمم کرنا مکروہ ہے. حالت اختیاری میں وہاں نہ کریں جہاں پر لوگوں کو آنا جانا ہو، وہاں پہ بھی وہاں سے بھی تیمم کرنا مکروہ ہے. تو اس کے بعد ایک مسئلہ ہے آگے خوئی اور آگے سیستانی میں اختلاف ہے اسی مسئلے میں. یہ 363 کا مسئلہ چل رہا ہے. اس میں جو وہ ایک اختلاف ہے وہ کیا ہے کہ تیمم پہ ہاتھ مارنے کے بعد ہاتھوں کو جاڑنا، حرکت دینا.
آگے کوئی کہتے ہیں احتیاط واجبی کی یہ کام کیا جائے، احتیاط واجبی کی یہ کام کیا جائے. آگے تیسانی فرماتے ہیں، اب یہ بات واضح ہو گئی، تیمم ہاتھ مارا، جو مٹی وغیرہ آئی ہے اسے جھاڑا جائے. آگے تیسانی میں اگر آپ کو یاد ہو تو اوپر ایک مسئلہ کہاں پر، مسئلہ نمبر 361 میں ہم نے کہا تھا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیچڑ کے لیے ہے یا تمام تیمم کی جگہوں کے لیے ہے. یہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اگلی دفعہ اس مسئلے کو دیکھیں گے. کیا کہا تھا آگے تیسانی نے کہ ہاتھ مارے جو باقی رہ جائے یہ پورا صاف کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ احتیاط واجب یہ کہ اس میں سے کوئی چیز بھی کم نہ ہو. تو اب عبارت میں تھوڑا سا میں بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ کیچڑ کے سیکوینس میں چل رہا ہے، جب کیچڑ پہ تیمم کیا جائے. وہ مسئلہ جو بیان وہ کیچڑ کے لیے تھا. ظاہر ہے ابھی ہم اس کو 100% کنفرم نہیں کر رہے، انشاءاللہ کل کی گفتگو میں اس مسئلے کو مزید جستجو کر کے جو کہ اس مسئلے کو صحیح کریں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. یہاں پر ایک بیان کرتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیچڑ کے لیے تھا، پھر بھی ہم کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. یہاں پر کیا بیان کرتے ہیں کہ تیمم والی چیز پر، جس پر تیمم کیا جائے، ہاتھ مارنے کے بعد ہاتھ جھاڑنا. اگر کوئی کہتے ہیں احتیاط واجبی کہ ہاتھ جھاڑا جائے، ہاتھوں کو جھٹکا دیا جائے، جھاڑا جائے جس طریقے سے بھی. اور آگے سیستانی فرماتے کہ مستحب ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیچڑ کے لیے مسئلہ تھا، یہ باقی تیمم کرنے جن چیز پر تیمم کیا جائے اس کا مسئلہ ہے. پہلے تو کانٹرڈکشن ہے، تضاد ہے، لیکن پھر بھی جو تو ہم اس کو کل تک انشاءاللہ کنفرم کرتے ہیں کہ آگے سیستانی نے اگر یہ مستحب کا ہے تیمم پہ ہاتھ مارنے کے بعد اسے ہاتھ جھاڑا جائے، تو یہ کس طریقے سے جو وہ مسئلہ نمبر 361 کے ساتھ اس کو جو وہ میچ کریں گے، کس طرح جو اس کو صحیح کریں گے. یہ جو ہے وہ تھوڑا سا اگرچہ آپ کی خدمت عرض کیا وہ جو اوپر بیان آیا تھا وہ ظاہراً کیچڑ کے لیے تھا، یہ باقی چیزوں میں تیمم کے لیے. پھر بھی ہم اس کو کنفرم کریں گے انشاءاللہ. یہاں تک جس چیز پر تیمم کیا جائے اس کی گفتگو مکمل ہوئی. اس کے بعد ہے کیفیت تیمم، کس طرح تیمم کیا جائے، تیمم کا طریقہ کار. تو میں نے آپ کی خدمت میں ایک یوٹیوب کا لنک شیئر کیا ہے جس میں یہ آگے موہری ہے، آگے سیستانی کے شاگرد بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں اور حیث استفتا میں ان کا اچھا ایک بڑا رول ہے. انہوں نے تیمم کیا ہے، انہوں نے تیمم کیا ہے. اگرچہ وہ لیپ ٹاپ پہ ہاتھ مارا ہے تو وہ صرف دکھانے کے لیے صرف باقی طریقہ بتا رہے تھے. تو ایسا نہیں کہ لیپ ٹاپ پہ تیمم کرنا صحیح ہے، صرف ہم نے اس کو شیئر کیا اس عنوان سے کہ جو اس کا تیمم کا طریقہ سے 2-3 چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ تھی، وہ انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں جو اس کو ہم بیان کریں گے. تیمم کی کیفیت سب سے پہلے، ابھی مسئلہ نمبر نہیں ہے، ڈسکرپشن میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے، کیفیت تیمم، تیمم کی کیفیت، تیمم کا طریقہ، تیمم کا طریقہ. خوب اس میں آگے سیستانی میں ایک مختصر کا ابتدائی طور پر اختلاف ہے. آگے کوئی کہتے ہیں کہ زمین پر ہاتھوں کو مارا جائے، رکھا نہ جائے. مارنا کسے کہتے ہیں؟ یہ مارنا. رکھنا یعنی یہ رکھا. مارنا یہ مارنا، یہ رکھنا. آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ ماریں یا رکھیں دونوں صحیح ہے. مارنا بھی صحیح ہے یا جو کہ آپ دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ زمین پر رکھیں. لیکن اگر کوئی کہتے کہ نہیں، تعبیر ہے یضرب بیدہ علی الارض، یعنی ہاتھوں کو مارا جائے. اور مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ زور سے مارے، انسان کی ایک آواز آئے، نہیں، مارا جائے نہیں، ہلکا سا یعنی مارا جائے، رکھے نہیں. رکھنا یعنی آرام سے رکھتے ہیں انسان، کسی چیز پہ انسان نے ہاتھ رکھا.
ایک دفعہ مارا. تو یہ رکھنا اور مارنا فرق واضح ہے. یہ ایک نکتہ. احتیاط واجب یہ کہ ایک ساتھ مارے, ایسے نہیں. یہ ایسا نہیں کہ پہلے آپ نے سیدھا ہاتھ مارا پھر الٹا ہاتھ مارا, پہلے سیدھا ہاتھ رکھا آگے سیدھا نہیں کہتے پڑھ سے, پھر الٹا ہاتھ رکھا, نہیں. احتیاط واجب کے عرفاً ایک ساتھ لو, ایک ساتھ. کہ عام طور پر انسان جو ویڈیوز وغیرہ میں بھی دیکھتا ہے تو ایک ساتھ مارتا ہے, ایک ساتھ مارے یا آگے سیدھا نہیں کہتے ایک ساتھ رکھے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ ہاتھ ہے آپ کا, یہ ہاتھ کا باطن کہلاتا ہے یا ہاتھ کا ظاہر کہلاتا ہے؟ یہ ہاتھ کا باطن ہے, یہ ہاتھ کا ظاہر ہے. یہ ہاتھ کا اندرونی حصہ ہے, یہ ہاتھ کا بیرونی حصہ ہے. یہ اندرونی حصہ ہے اور یہ باہر کا حصہ ہے. تیمم کرنا ہے, زمین پر ہاتھ مارنا ہے, ایک ساتھ ہاتھ مارنا ہے, اور ہاتھوں کے باطن سے, باطن یعنی اندرونی حصے سے, جس کو ہم ہتھیلی کہتے ہیں, ہتھیلی کہتے ہیں, اس کو ہم ہتھیلی نہیں کہتے ہیں, ہاتھ کی پشت کہتے ہیں, ہاتھ کا بیک کہتے ہیں, بیک نہیں بلکہ ہتھیلی. شاید پام, میرے خیال سے پام پورے ہاتھ کو نہیں کہتے, شاید پام شاید میرے خیال سے آگے کے حصے کو کہتے ہیں. بہرحال میں کنفرم نہیں ہوں کہ پام ایگزیکٹلی صرف اس کو کہتے ہیں یا پورے کو کہتے ہیں پام. خلاصہ ہے کہ یہ جو جس سے ہم مسح کرتے ہیں, جس سے ہم کھاتے ہیں, جو اندرونی حصہ ہے, یہ تیمم کے لیے مارا جائے. خوب, اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اور اس کے بعد جو اس میں تھوڑی سی طول و تفصیل ہے, تھوڑی زیادہ تفصیلات ہیں, تو انشاءاللہ دیکھو اس کو, اس مسئلے کو, تیمم کے جو طریقہ کار, اس کو انشاءاللہ کل کنٹینیو کرتے ہیں. آج کے تک وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے نکالا کہ اگر ٹیچر ہو تو اس کو خشک کیا جائے, جی, اور لیکن آپ نے کہا کہ اس کے بعد یہ کہ اس کو پھر آپ نے ٹیچر کو بتایا کہ وہ جھاڑ دیا جائے, مٹی صاف کر دی جائے, تو ٹیچر تو وہ تو سکھا دیے تو وہ شاید وہ اتر جائے گی, یا ویسے جھاڑ دیا جائے؟ دیکھیے اگر کیچڑ جاڑ دیا گیا ہے, کیچڑ خشک کر دیا گیا ہے, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ جو مسئلہ تھا وہ جو ہم انشاءاللہ کل اس کی مزید تفصیل بیان کریں گے. دیکھیں دو سچویشن ہے, ایک دفعہ کیچڑ کو آپ نے خشک کر لیا تو یہ فرسٹ کیٹیگری میں داخل ہو جائے گا. اگر کیچڑ ہے تو ظاہر عبارت یہ ہے کہ کیچڑ پہ جب ہاتھ مارے تو اب جو ہاتھوں میں تھوڑی بہت خاک رہ گئی ہے تو اسی سے تیمم کریں, تو آپ کا ظاہر یہ بھی تھوڑا بہت پیشانی بھی تھوڑی بہت خراب ہوگی اور ہاتھ کی پشت بھی خراب ہوگی. تو دو چیزیں, اگر خشک کر دیا تو انشاءاللہ کل میں اس کی مزید تھوڑی سی وضاحت کروں گا, کیونکہ میں نے کہا نا کہ یہ ایگزیکٹلی یہ کنڈیشن جو آئی ہے یہ کس کے لیے آئی ہے, کل انشاءاللہ مزید واضح ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ اور ویسے بھی اگر وقت تک ہو کسی برف میں یا دونوں تو نہیں ہو سکتے, بلکہ یہ ساتھ ہو جائے گی. جی, اگر وقت تنگ ہے, نہ اس کو پانی نہ برف کو پگھلایا جا سکتا ہے, نہ کوئی ایسی چیز اویلیبل ہے, تو اس صورت میں فی الحال نماز ساقط ہے. اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ اسی طرح نماز پڑھے, لیکن واجب نہیں ہے, لیکن بہرحال قضا اس کے اوپر واجب رہے گی. جی جی جی, علیکم السلام. میرا سوال یہ تھا کہ یہ فصل کا جو آپ نے بیان کیا, تو یہ تمام صورتوں میں یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے اگر یا یہ رول چلے گا جہاں پر آپ کو کسی بھی وجہ سے تمام کوششوں کے باوجود وقت کی تنگی, خاص طور پہ وہاں پر جہاں اویلیبل تو ہو سکتا ہے لیکن وقت کی تنگی میں یہ ذرا زیادہ اپلیکیبل شاید ہو جائے گا کہ جہاں آپ کو یہ ٹائم بہت ہی کم ہے اور آپ کو یہ مل نہیں. جی بالکل, جیسے بعض اوقات, جو ہے جی
جی بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض اوقات انسان اٹھا ہے ایسے ٹائم پر کہ معلوم ہے کہ اگر میں نے تیمم بھی کیا یا وضو کیا تو نماز قضا ہو جائے گی. مثلا اتنا کم ٹائم رہ گیا کہ اب یہاں سے اٹھ کر میں وہاں تک جاؤں گا، وضو یا تیمم کروں گا تو نماز قضا ہو جائے گی، اور اس صورت میں وہ کمبل لے اور اوڑھ کر سو جائے تو یہ فاقد الطہورین میں آ جائے گا. کیونکہ ابھی ہاں اگر یہ کچھ بھی واجب نہ ہوتا تو میں نماز پڑھ لیتا اور فجر کی نماز پوری کی پوری مل جاتی. لیکن ابھی جو سچویشن ایسی ہے، جیسے مثال کے طور بعض اوقات انسان کی اور غسل واجب ہو گیا، غسل تو اتنے مختصر سے ٹائم پہ ہو نہیں سکتا ہے، وضو جو اویلیبل نہیں ہے، تیمم کے لیے کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے، فاقد الطہورین ہو جائے گا، نماز ساقط ہو جائے گی. اگرچہ احتیاط مستحبی ہے تھوڑی سی نیند کو قربان کرے، اور احتیاط مستحب یہ کہ وہ جو اسی طرح نماز پڑھے، لیکن احتیاط مستحب ہے جو ہے وہ نیند کو ہم قربان کریں یا جو کہ وہ احتیاط مستحب کو قربان کریں، تو ظاہر ہے انسان جو احتیاط مستحب کو قربان کرے گا. تو بہرحال خلاصہ ہے کہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ بہت ساری کنڈیشنز میں انسان فاقد الطہورین ہو سکتا ہے، یعنی کہ بعض اوقات انسان کی زندگی میں یہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس سے نماز ساقط ہو جائے گی اور قضا بہرحال واجب رہے گی. جی جی ایک سوال یہ آیا کہ کیا تیمم کے لیے کوئی جی جی ایک سوال یہ آیا کہ تیمم کے لیے کوئی چیز اپنے پاس رکھنا کیا واجب ہے پہلے سے؟ خوب دیکھیے، اگر انسان کی زندگی میں اگر کبھی کبھار یہ اتفاق آتا ہو اور معلوم نہیں کہ یہ زندگی میں یہ پیش آئے گا یا نہیں پیش آئے گا، اور اتفاق سے پیش آ گیا، ظاہر عام طور پر انسان کی زندگی میں اتفاق سے ہی پیش آتے ہیں، تو پہلے سے یہ رکھنا واجب نہیں ہے کہ انسان اپنے پاس اچھی چیز ہے. انسان نماز کی اہمیت اور انسان کی نماز کو امپورٹنس دیتے ہوئے اگر انسان اپنے لیے ان چیزوں کو آمادہ رکھے تو ایک اچھی چیز ہے. لیکن بہرحال یہ واجب نہیں ہے کہ انسان پہلے سے اپنے تیمم کے لیے کوئی چیز آمادہ و تیار رکھے. ہاں اگر یقین ہے یہ صورت حال ہو سکتی ہے تو شاید ممکن سچویشن ڈفرینٹ ہو جائے. اگرچہ آغوئی کے لحاظ سے تو بہرحال واجب نہیں ہے، اگر کسان کے لحاظ سے ممکن ہے احتیاط واجب ہو جائے، تھوڑا سا فرق کر جائے، لیکن عام طور پر انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے اور اتفاق سے کبھی یہ پیش آ جائے تو پھر اس صورت میں بہرحال انسان کے لیے یہ چیزیں پہلے سے اپنے لیے مہیا کرنا، انسان اپنے لیے آمادہ و تیار کرے، یہ انسان کے لیے واجب نہیں ہے. جی جیسے بارش ہوتی ہے پتھر کنکر پہ سے جو بھی مٹی تھی وہ بہ کے الگ ہو جاتی ہے، وہ بالکل صاف ستھرے پتھر کنکر ہیں، تو اب اس پہ ہم اگر تیمم کر رہے ہیں تو کچھ ہاتھ میں لگے گا نہیں، مطلب کچھ ہاتھ میں لگنا ضروری تو نہیں. آگے سیستانی گزشتہ گفتگو میں بیان کیا تھا، آگے سیستانی کی احتیاط واجب ہے. آخری کے مختلف فتوے موجود ہیں، کہیں پر احتیاط واجب لگائیے، کہیں منہاج میں انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں، لیکن عروۃ الوثقیٰ میں کہا کہ احتیاط واجب کی بنا پر تھوڑی بہت اس کے اوپر خاص نہیں چاہیے. لہذا حالت اختیاری میں جہاں تک ممکن ہو انسان جو کہ وہ اس صورت میں ایسی چیز پر تیمم کرے، اور اگر کوئی چیز اویلیبل نہ ہو تو احتیاطاً نماز بھی پڑھے اور بعد میں قضا بھی کرے. نہیں ایک سیکنڈ نا، توجہ کریں کہ نہیں، یہاں پر جو فاقد الطہورین نہیں کہلائے گا کیونکہ احتیاط واجب ہے. لہذا احتیاط واجب میں یہ ہے کہ وہ تیمم کر کے اسی پر تیمم کر کے نماز بھی پڑھے اور قضا بھی کرے، کیونکہ پتھر تو اویلیبل ہے. کیونکہ اس پر خاک ہونے میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ آیا خاک کمپلسری ہے کمپلسری نہیں. لیکن یاد رکھیے گا جہاں پر بھی احتیاط واجب والی سچویشن میں آپ گرفتار ہو جائیں اور مجبور ہو جائیں تو احتیاط واجب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ادا بھی کریں قضا بھی کریں. یہ احتیاط واجب کا تقریباً رول یہی ہے، صحیح ہے نا. تو چونکہ یہاں پر احتیاط واجب ہے لہٰذا فاقد الطہورین ہونا کنفرم نہیں ہے. لہذا احتیاط واجب کی ادا بھی پڑے اسی پر تیمم کر کے اور بعد میں اس کی قضا بھی کریں. ایک سوال یہ ہے کہ اگر گمان یا اطمینان ہے کہ جو ضرورت پیش آ سکتی ہے تو اگر کوئی کے لحاظ سے واجب نہیں ہے. ایک صورت میں واجب ہو سکتی ہے کہ جس کو آگے سیستانی نے کہا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اگر اسے احانت اور
لاپرواہی الصلاۃ اور نماز کہلائے، نماز کی توہین کہلائے، نماز کو سبق شمار کرنا کہلائے. اب یہ عام طور پر کب ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر شاید جو کہ ہفتے میں 3-4 دن جو کوئی یہ مسئلے پیش آتے ہو اور انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے لہذا چھٹی، اور 3-4 دفعہ ہفتے میں یہ پیش آتا تو شاید ممکن ہے یہ جو کو سبق شمار کرنا ہے، یہ جو کو لاپرواہی اور نماز کی توہین عرفاً شمار ہو تو وہ بہرحال جو کہ اگر ایسی صورت حال ہے تو پھر جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر ایسی صورت حال نہیں ہے تو کم از کم آخری کے لحاظ سے تو بہرحال واجب نہیں ہے. اگر چیزانی کی بہرحال بعض فتاووں میں کیونکہ اب یہ ایک رول ہے، ایک قانون ہے، اب وہ قانون تو میں یہاں پہ اس کو بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اگر ایک قانون ہے کہ اسی قانون کی بنا پر ایک مسئلہ یہاں پر تیمم میں بھی گزرا تھا، پتہ نہیں میں نے اس مسئلے کو بیان کیا تھا یا نہیں کیا تھا کہ اگر کسی کے پاس پانی موجود ہو وقت داخل ہونے سے پہلے اس پانی کو گرا سکتا ہے یا نہیں گرا سکتا ہے، کہ اگر پانی گرا دیا تو اب وہ وضو نہیں کر سکے گا، اب تیمم کرنا پڑے گا. تو وہاں پر اگر کوئی کہتے ہیں اشکال نہیں ہے، ٹیکنیکلی اشکال نہیں ہے لہذا گرا سکتے ہیں. آگے تیسانی نے وہاں پر احتیاط واجب لگائی ہے تو یہ بھی اسی رول میں فال کرتا ہے، لہذا آگے تیسانی نے بعض جگہوں پر احتیاط واجب لگائی ہے، بعض مقامات پر جو ہے وہ اجازت دی ہے. تو خلاصہ ہے کہ آگے تیسانی کے لحاظ سے تو خلاف احتیاط ہے، لیکن آخری کے لحاظ سے اشکال نہیں ہے، لیکن وہ بھی اس صورت میں جب نماز کی توہین شمار نہ کیا جائے، اہانت اور سبق شمار نہ کیا جائے کہ آپ نے نماز کو حقیر اور سبق قرار دیا ہے. بہترین ہے، یہ تو بہت ہی یہ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے تقوی اور تقدس کی علامت ہے. انشاءاللہ یہ تو بہت اچھی چیز ہے کہ انسان نماز کو اہمیت دے. نماز کی اہمیت روایتوں میں بے شمار نماز کی اہمیت اور تاکید کی گئی ہے، اور یقینی طور پہ یہ جو کہ اگر کوئی شخص اس چیز کو پہلے سے آماد اور تیار رکھتا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ نماز کو امپورٹنس دے رہا ہے، نماز کی اہمیت کو ماننے والا ہے، تو یقینی طور پر انشاءاللہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا. خدا کی بارگاہ میں دعا گوئیں کہ خداوند ہمیں بحق محمد. جی کوئی سوال ہے؟ جی جیسے آپ کے گھر میں انسان کو نالج ہوتا ہے کہ کہیں جو کاروبار ہوتا ہے کوئی شاپ موجود ہوتا ہے اور وہ وقت کی کمی سارے اسپتال وقت کی کمی نہیں ہو سکتی ہے کہ وہاں وقت کی کمی کے وجہ سے دوسری چیزیں جو فہرست چیزیں وہ اویلیبل نہیں ہے، لیکن جو کاروبار موجود ہے اس کو پتہ ہے کہ اویلیبل ہے اور وہ ایگزام میں کہا جا سکتا ہے جو کاروبار تو وہ اس کو وہ کر سکتا ہے وقت کی تک. جی وہ اس پہ تیمم بالکل صحیح اور قضا کی بھی ضرورت نہیں ہے. خدا کی بارگاہ میں دعا گوئیں کہ خداوند ہمیں علوم محمد و آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضر مجلس مومنات منتظمین اور کل مومنات کی تمام مرحوم مومنات کی مغفرت فرما، ہم سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.